مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلمہ۔ الحمدللہ ہمارے ماہانہ اصلاحی بیانات چلتے رہتے ہیں جن میں الگ الگ موضوعات کو ایک جس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قوم کو نفع ہو۔ اللہ رب العزت نے کچھ اچھائی جو ارشاد فرمائی کہ کیا کرو اس کے اوپر، یا اللہ رب العزت کی ایسی باتیں کہ اللہ رب العزت نے قوم کو روکا ہے کہ ایسے کاموں سے بچو، ان موضوعات کو اکٹھا کر کے ہم بیانات کی ترتیب چلاتے رہتے ہیں۔ تو اسی دوران چند ایک ساتھیوں نے رابطہ کر کے یہ بات کہی کہ حضرت آج کل خودکشی کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ بیان کر لیں، ہمیں آگاہ فرما لیں تو کافی نفع ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے دل کے اندر کوئی بھی خیر کی بات اتر کے اس کو ایک نفع ہو جائے، اور اگر وہ ایسا ارادہ رکھتا ہو تو بات سننے کے بعد ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اسے دوبارہ خیر کی طرف پلٹ کے لے کر آ جائیں۔ تو میں نے کہا یہ بات بڑی اچھی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں کافی بات ایک اکٹھی کر کے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا بیان ہے خودکشی۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے مختصر 3 باتیں رکھنے لگا ہوں۔ نمبر 1 کہ خودکشی کی وجہ کیا ہے، دراصل یہ ہوتی ہی کیوں ہے، ذہن میں یہ ابھار کیوں آتا ہے۔ نمبر 2 اس کا حل، کہ اگر ہم کیا پالیسی اپنائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کی طرف ابھرتا ہوا رجحان ختم ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہ اگر کسی نے ایسا کام کر لیا تو اس کو نقصانات کیا ہوں گے، دنیاوی لیول پہ یا پھر آخرت کے لیول پہ۔ ہم اپنی بات کا ابتدا کرنے لگے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے خودکشی کی کہ اپنے آپ کو وہ نا امیدی اور مایوسی کے سمندر میں ڈال کے اپنے آپ کو تمام تر باتوں کا ذمہ دار قرار دے دیتا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ جو بھی کام ہے میرے ذمہ ہے اور مجھ سے ہو نہیں پا رہا، تو فلہذا خرابی کی ایک ترتیب بن جاتی ہے۔ آگے مستقبل کے معاملات کو وہ ابھی سوچنے لگ جاتا ہے، چونکہ حالات موجودہ خراب ہیں تو اسی موجودہ حالات کو خراب قرار دے کر آئندہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یار آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ حالانکہ یہ دنیا ہے، ہمیشہ کی یہاں پہ نعمتیں بھی نہیں ہے کہ یہ جنت بن جائے، اور یہاں ہمیشہ غم بھی نہیں ہے کہ جہنم بن جائے۔ یہاں پہ دونوں کے درمیان میں کھاتا اور معاملہ ہوتا ہے، یعنی کبھی خوشی ہے اور کبھی ایک غم کا سامنا بھی انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے درمیان میں رہ کے خوشی آ جائے تو شکر ہوتا ہے، غم اور مصیبت آ جائے تو صبر اور طریقے سے اس کو حل کرنے کے معاملات کی طرف انسان جائے تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہ بتایا جاتا ہے نا، ہم خود پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پیدائش ہماری مرضی سے نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا۔ تو اسی طرح موت بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ اللہ کی مرضی سے انسان پیدا ہوا ہے اور اللہ کی مرضی سے انسان مرے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان نے اپنے اوپر خود ہی فیصلے کو لاگو کر لینا ہے کہ بھائی میں نے مرنا ہے یا میں نے جینا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہر انسان سے انسان پوچھ لے کہ کیا تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، وہ گئے گا نہیں۔ تو یہ خالق کی مرضی تھی جو چل رہی ہے۔ اسی طرح جس طرح زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، تو موت بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ دے گا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ معاملہ کر لے گا تو پھر وہ نقصان کی طرف جائے گا۔ اور اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو خود ہی موت دینا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ یہ بات پھر لازم آئے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو وہ توڑ کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دے کے مناسب کام نہیں کیا، تو فلہذا میں آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوں۔ تو یہ بات تو غلط ہے۔ آگے دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، یار کہیں موت نہ آ جائے، ہم تو جینا چاہتے ہیں۔ اور کچھ افراد ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی سے تنگ ہیں، موت آ کیوں نہیں رہی، تو جب نہیں آ رہی تو ہم اپنے آپ کو خود ہی مار دیں گے۔ ایک کمی میں ہے، ایک زیادتی میں ہے۔ کوئی بندہ موت سے ڈر کے اپنے آپ کو مایوسی میں ڈال رہا ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کوئی بندہ اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے کہ مجھ سے مصیبتیں جھیلی نہیں جاتی، تو فلہذا زندگی کا خاتمہ ہی بہتر ہے۔ ان دونوں احباب و افراد کے لیے یہ بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک 29 پارہ پہلی سورۃ الملک ہے۔ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، دیکھو زندگی میں نے پیدا کیا ہے، موت بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح مناسب سمجھتا ہوں، جب مناسب سمجھتا ہوں، جس طریقے سے مناسب سمجھتا ہوں تو میں زندگی دے دیتا ہوں، تو اسی طرح جب مناسب سمجھوں گا تو تمہیں موت آئے گی۔ تو اب وہ بندے جو یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے، او آئے گی، آج نہیں تو کل تو پکی بات آئے گی۔
اور اسی طرح جو افراد اپنی زندگی کو تنگی میں ڈال کے یا تنگی کو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اب تنگ ہے، تو فلہذا اپنے آپ کو مار دینا، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، جیسے ہی وہ مناسب سمجھیں گے ویسے کریں گے۔ اب خودکشی کی چند ایک وجوہات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، پاسبل ہے کہ انہی میں سے کوئی ہو، یا یہ ممکن ہے کہ یہ تمام تر ہو۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہم وہ کیا پیش رفت کریں، کیا معاملات چلائیں کہ جس سے انسان خودکشی سے بچ سکتا ہے؟ تو چند ایک باتیں، کیونکہ ابتدا ہوتی ہے ذہن کی سوچ سے، وہی ذہن کی سوچ انسان کو خودکشی تک لاتی ہے، تو وہی ذہن کی سوچ کے اندر ہی جا کے ان کی سوچوں کو ٹھیک کرنا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف توجہ ہو جائے اور مسئلے کو وہ ختم کر لے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور لوگوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا کہ اے اللہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کافی مسائل ہیں، فرمایا یہ میری طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو میری طرف سے حل بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات اچھائیاں تو میری طرف سے ہوتی ہیں، اور جو تکلیفیں اور برائیاں ہیں وہ تمہارے بما کسبت ایدیکم یا بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کمایا ہے تمہارے خود کے کیے ہوئے معاملات ہیں۔ اگر تم گھوم کے دیکھو، موڑ کے دیکھو، کہیں تمہاری غلطی تھی، اس ہی کی بنیاد پہ تمہیں آئندہ آنے والے مایوسیوں کی طرف یا پھر مصیبتوں کی طرف تمہیں سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان تجھے اللہ کی رحمت سے، اللہ کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ کہیں میری زندگی ہمیشہ مصیبت کے اندر رہے گی، تو رب العزت تو تم سے بطور ایک سوال، باوجود جاننے کے، یا بطور ایک گلہ، یا بطور تعجب، اور وہ بھی انسانی عقل کے مطابق ارشاد فرمایا کہ تجھے اتنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا بربک الکریم، کریم، آپ کو پتہ ہے کریم کس رب کو کہتے ہیں، کس ذات کو کہتے ہیں؟ میں کام کروں، مجھے میرا مالک تنخواہ دے، اسے کہتے ہیں اجر، میں کام نہ کروں وہ پھر بھی دے، اسے کہتے ہیں کرم۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا بربک الکریم، ارے بعض اوقات تو تم کام کرتے بھی نہیں ہو اور تمہیں مل بھی جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا کرم ہی تو ہے۔ تو اتنے بڑے کریم کہ جب تم کچھ نہ کرو ہم تمہیں دیں، تو پھر کیا خیال ہے کہ جب تم کچھ کرو گے تو ہم تمہیں نہیں دیں گے؟ تو اگر یہ خیالات انسان کے ذہن میں آ جائیں نا، اور یہ خیالات پھر پختہ نظریہ بن جائے، تو خودکشی کوئی نہیں کرے گا۔ پھر انسان کا یہ ماننا آسان ہو جائے گا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میرے اوپر مصیبتیں ایک تقدیر ہے آئے گی، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے انشاءاللہ یہ جائے گی بھی صحیح۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کی تعریف ارشاد فرماتے ہوئے فضائل میں یہ بات وارد فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور لوگوں تمہیں تو ہم نے بڑا پروٹوکول دے رکھا ہے، ہم نے تو تمہیں بڑا کرامت والا بنا کے رکھا ہے، ہم نے تو تمہیں بڑی تکریم اور عزت دی ہے، تو فلہذا تم اپنی عزت کو خراب نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں پروٹوکول دیا ہے، تو یہ سمجھنا کہ میری زندگی ہمیشہ مایوسی بھری ہی رہے گی، یہ وقت ہوتا ہے، آتا اور جاتا ہے۔ وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا نا کہ مجھے ایک ایسا جملہ بتا دو کہ اگر میں غمی میں ہوں تو میں خوش ہو جاؤں اسے دیکھ کر، اور اگر خوشی میں ہوں تو میں مغموم ہو جاؤں اسے دیکھ کر۔ تو آگے وزیر بھی تو سمجھدار تھا، اس نے لکھا یہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب یہ جملہ ایسا تھا، وہ پریشانی اور مصیبتوں میں بیٹھا ہوتا تھا، تو یہ جملہ جب دیکھتا تھا نا کہ یہ وقت گزر جائے گا، تو اسے خوشی آ جاتی تھی کہ دیکھو سر یار، چلو مجھے اب تو مصیبت ہے لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وقت تو ایک برف جیسا ہے نا، آتا ہے جاتا ہے، گزر جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ اور جب خوشی میں بیٹھا ہوتا تھا تو یہ جب جملہ دیکھتا تھا کہ دیکھو یہ تو وقت گزر جائے گا، تو مغموم ہو جاتا تھا، غم میں آ جاتا تھا۔ تو یہ دونوں ہی معاملات ہیں، اور یہی ہی تو سہ کے انسان نے اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور لوگو تم اگر مجھے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ نا تو لازیدنکم، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ یہی ہی تو انسان کی ایک خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم، اگر شکر کرو گے، لازیدنکم، ضرور نعمتیں بڑھاؤں گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو نعمتیں بڑھا تو شکر کریں۔ اللہ کہتا ہے تو شکر کر تو نعمتیں بڑھاؤں۔ صحیح معنوں میں حق یہی ہے، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ابتدا میں خود کریں، ہم کریں، تو اس کا نتیجہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا بے بہا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تمہیں کتنا خوبصورت اور اعلیٰ پیمانے پہ بنایا ہے۔ تو ایسا انسان جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایسا ہو، تو اپنے آپ کو ہم کیوں کم تر سمجھیں؟ اور اس کے حل میں سے جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں، انسان کو ہیلپ فل مزاج ہونا چاہیے، مددگار مزاج ہونا چاہیے۔
فرمایا جاتا ہے نا کہ اللہ فی عون العبد، اللہ رب العزت اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں، ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اور بھائی کا مطلب ہے مسلم بھائی، چاہے وہ کسی کو جانتا یا نہیں. تو یہ ایک حل کی طرف ترتیب ہے کہ اگر ہم بھی صحیح معنوں میں کسی کی مدد کریں گے تو وہ ڈپریشن میں نہیں آئے گا نا، وہ ٹینشن میں نہیں آئے گا نا. اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو کون ہے جو خودکشی کرنا چاہتا ہے؟ ہر ایک بندہ جینا چاہتا ہے، تو مجبوری اسے خودکشی کی طرف لے کر آتی ہے، تو اسے انسان مجبور ہونے ہی نہ دے. اللہ رب العزت نے جن کو مال دیا ہے وہ بندے ان کو جا کر دیکھیں کہ جن کے پاس مال کی کمی ہے، مال کی ایک ایسی فراوانی ان کے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل حل کر سکیں، تو ان کے پاس آنا چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، ان سے آ کے پوچھنا چاہیے کہ کس مسئلے میں ہو، کس ترتیب میں ہو، کس انداز میں ہو. اگر ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے لیے ضرور کریں گے. اگر یہ مزاج اپنائیں گے، احساس کریں گے، یا میں کہوں کہ ٹرسٹ قائم کیا جائے، محلے کی سطح پہ، علاقے یا شہر کی سطح پہ بڑے بندوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور ٹرسٹ اس نام سے ہو کہ جو بندہ بھی مصیبت میں ہوگا، مالی معاملات میں گھرا ہوا ہوگا، تو ہم انشاءاللہ اس کی اللہ کے لیے مدد کریں گے. یہاں سے ہم امیروں سے لیں گے، یہاں پہ ہم غریبوں کو پہنچائیں گے، اللہ تو مسئلے حل کرے گا. تو اللہ رب العزت نے جہاں پہ آنکھ دیا کہ دیکھو، ہاتھ دیا ہے کہ پکڑو، زبان دیا کہ بولو، وہاں پہ دماغ بھی تو دیا ہے کہ سوچو نا. تو یہاں پہ اگر با اعتماد بندے امیر اور غریب کا تعلق آپس میں مال سے جوڑ دیں گے نا، تو مسئلے تو حل ہو سکتے ہیں. اور محلے میں کسی کو بڑا بنا دیا جائے، با اعتماد ہو، شریف ہو، عزت مند ہو، اور اس کو یہاں پہ امیر اس کے عزت کی وجہ سے، اس کے اعتماد کی وجہ سے اپنے پیسے اسے جمع کرائے گا، اور غریب اس کی طرف آئے گا کہ حضرت آپ کو بڑے پیسے دیتے ہیں، ہمارا مسئلہ بھی حل کیجئے، اور درمیان میں یہ امانت داری کے ساتھ معاملہ چلائے تو انشاءاللہ تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہر کوئی بندہ اپنے ارد گرد جتنے بھی پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو اپنی نظر میں رکھے، ان کو اپنی نظر میں رکھ کے یہ دیکھے کہ یار کون محتاج ہے، تو اس تک بات پہنچائے، مسئلے کے حل کے لیے جتنا بھی معاملہ ہو سکے کرے، اور اگر اللہ نے اسے دیا تو لالچ نہ کرے. یہ تمام تر وہ فوائد ہیں، ذرائع ہیں جو فوائد کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک بندہ آج کے دور میں کیا کہتا ہے کہ یار وہ کر لے گا انشاءاللہ، میں کیا کروں، ہاں اس کی مدد ہو جائے گی. ہر ایک بندہ اگلے پہ ڈالتا ہے، اور اگلا بھی پھر اگلے پہ ڈالتا ہے، تو اس میں ہر ایک کی سوچ تو اچھی ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس کی مدد ہو جائے گی، لیکن کام کوئی نہیں ہوتا. وہ ایک بادشاہ کا قصہ ہے نا، دو بادشاہ آپس میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میری رعایا، میری جو عوام ہے یہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے. دوسرے نے کہا تیری رعایا کیا تو اس سے محبت کرتی ہے، جو میری رعایا مجھ سے محبت کرتی ہے. تو دونوں نے کہا چلو پھر اس کو چیک کر لیتے ہیں. تو دونوں بادشاہوں نے اپنی اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا تالاب بنایا ہے، اس کے اندر ہر ایک گھر والا اگر ایک گلاس بھی دودھ کا لے کر آ کر بھرے گا تو انشاءاللہ یہ تالاب بھر جائے گا. تو میں بادشاہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس تالاب کو تم نے دودھ سے بھرنا ہے، اور ہر ایک گھر والا، ایک ایک بندہ اس گلاس جتنا بھی دودھ لے کر آئے گا تو مکمل بھر جائے گا. تو دونوں بادشاہوں نے اپنی اپنی قوم کو تالاب بنوا کر یہ اعلان کر کے وہ سو گئے. تو رات کا موقع تھا کہ اب قوم نے اسے دودھ سے بھرنا تھا، تو ہر ایک نے یہی سوچا اور کہ ہم نے یہ بھرنا ہے. تو ان میں سے ایک بندے نے یہ دیکھا کہ یار یہ ساری کی ساری جو قوم ہے یہ اپنا ایک گلاس دودھ کا جا کے ڈال رہی ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ ہر ایک بندہ اگر ڈال لے تو ہمارے پاس مردم شماری کی بیس اتنی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تالاب بھر جائے گا. تو سارے بندے تو دودھ سے ویسے ہی ڈالیں گے، تو کیا خیال ہے کہ میں اپنا ایک گلاس بجائے دودھ کے اسے پانی سے بھر کے ڈال دیتا ہوں، اور کسی کو کوئی خبر بھی نہیں ہوگی، اتنا جو دودھ ہوگا اس کے اندر ایک گلاس پانی کیا پتہ چلتا ہے. تو جب صبح ہوئی دیکھا گیا تو ایک بادشاہ کا تالاب مکمل دودھ سے بھرا ہوا تھا، اور دوسرے بادشاہ کا تالاب مکمل پانی سے بھرا ہوا تھا. اور پانی سے کیوں بھرا ہوا تھا؟ ہر ایک نے یہی سوچ رکھا تھا کہ یار اگر میں پانی ڈال لوں تو اس سے کیا پتہ چلے گا. اور یہی پیمانہ ہر ایک نے جب سوچا تو صبح ایک کا دودھ اور ایک کا پانی سے بھرا ہوا تھا. تو یہاں پہ ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں اگلا، اور اگلا بھی سوچتا ہے اگلا نہیں اگلا. تو اس میں نتیجہ اچھا طریقے سے معاملہ ہو بھی نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور لالچ تو کرنی ہی نہیں چاہیے جناب. حدیث پاک میں مومن کے مزاج کو بتایا گیا، مومن کی برکت کو سمجھایا گیا کہ ایک کا کھانا دو پہ، دو کا تین، تین کا چار پہ کھانا برابر مکمل پورا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو تم سمجھتے ہو کہ اے انسان یہ ایک بندے کا کھانا ہے، یہ ایک نفر کھانا ہے، حدیث بتاتی ہے مومن کی برکت ایسی ہے کہ اگر دوسرا بھی آ کر شامل ہو جائے نا، ایک کا کھانا دو پہ پورا ہو سکتا ہے. تو اس لیے مومن کی تو شان یہ ہے کہ تم بناؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں سنوارے گا. ہمارا معاملہ اور ہے، کافر کا معاملہ اور ہے، ہمارا معاملہ اور ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کے مزاج کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا،
جب تم شوربے والا سالن پکاؤ نا اور بناؤ تو کچھ پانی زیادہ ڈال لیا کرو، یا اس لیے اس کی وجہ کا تمہارا پڑوسی بھی کھا لے گا، ایک کا دو کھا لیں گے، دو کا چار کھا لیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پہ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم بھی دیں۔ دینے والے جب دینے لگ جائیں نا تو اللہ کی رحمت یہی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی ترتیب یہی ہے کہ پھر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا اس نیت سے خودکشی کرتا ہے کہ میں دنیا سے تنگ ہوں۔ اے خودکشی کرنے والے، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا اگر تم خودکشی کر لو گے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر تو خودکشی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تمہارا یہ سوچنا ہے کہ دنیا میں تنگ ہوں، خودکشی کر لوں گا، آرام مل جائے گا، پھر تو بات بنتی تھی کہ چلو تم مصیبت میں ہو، اپنے آپ کو مار ڈالو۔ لیکن یہ بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہاں کی تھوڑی مصیبت سے تنگ آ کے تم نے تو اپنی جان چھڑا دی، اور جہاں مر کے جاؤ گے نا اس سے بڑی مصیبت تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے، تمہارے گلے میں آ کے پڑے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کئی ترتیبیں ہیں۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، جس میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا گیا، یہ میں نقصان کے پہلو میں جب آؤں گا تو اس پہ بات کروں گا کہ جس نے اپنے آپ کو گلا گھونٹ کے مارا، قیامت کی صبح تک حدیث پاک کے مطابق اسے دوبارہ پھانسی پیش کی جائے گی، وہ اپنے آپ کو پھانسی لگائے گا اور مرتا جائے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو چھری سے کاٹا تو قیامت کی صبح تک وہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ اور آج کا ترجمہ، کسی نے اپنے آپ کو پسٹل سے مارا، فائر کیا خود کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں اسے پسٹل دیا جائے گا، بار بار وہ اپنے کو فائر کرے گا، تو یہ تو بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ مجھے ایک کال آئی، مدرسہ کا طالب علم تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے بیانات بھی شوق سے سنتا ہوں اور آپ کی باتیں بھی ماشاءاللہ دل پہ لگتی ہیں۔ میں نے کہا اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھنے والے کی نگاہ میں خوبصورتی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سننے والے کے کان میں خوبصورتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا ہی سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، تبھی آپ کو مزہ کرتا ہے۔ تو جی بتائیے کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں مدرسہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے کہ آپ مدرسہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ حضرت مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، میں جب چھٹی پہ باہر جاتا ہوں تو مجھ سے بد نگاہی ہو جاتی ہے، تو جب میں پڑھ بھی رہا ہوں بد نگاہی بھی ہو رہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں مدرسہ پڑھوں؟ مجھ سے تو گناہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تو بات یہی ہے، علم چھوڑنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ سے بد نگاہی ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، اگر آپ مدرسہ چھوڑ دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ مدرسہ اس لیے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے بد نظری ہوتی ہے، کیا یہ حل ہے؟ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہو کہ آپ نے اگر مدرسہ چھوڑ دیا تو آپ سے بد نظری ختم ہو جائے گی؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر سوچو نا، یہ شیطان کی طرف سے آنے والی ایک چال ہے جو تمہیں خراب کر رہی ہے۔ خود سوچو، علمی ماحول میں رہ کر، خیر کے ماحول میں رہ کر، کبھی کبھار تم سے غلطی سے بد نگاہی ہو جاتی ہے، اس ماحول میں رہ کے تم نہیں چھوڑ سکے، کیا دنیا کے ماحول میں جا کے تم سے مسئلہ حل ہو سکے گا؟ کہا حضرت آپ کی بات تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے سب سے بڑی، کیا کہ موجودہ کام کو شیطان آ کے خراب کر دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ کام کو، خیر کے کام کو چھوڑ دیں گے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہی بات خودکشی والی میں بھی ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو مارتا ہوں تاکہ مصیبت سے میری خلاصی ہو سکے، اور نہیں ہوگی۔ ایز اے مسلم تم یہ بات جان رکھو، کافر کا معاملہ اور ہے۔ اے مومن، اگر تو مسلمان ہے تو تجھے پتہ ہونا چاہیے قبر کے اندر بہت ساری مصیبتیں ہیں جو تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہیں، فلہذا ایسی سوچ کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلکہ میں آپ کو اس انداز سے بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ہم انسانوں کی بڑی قدر ہے، ہماری زندگی کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں تو اللہ رب العزت تکلیف تک نہیں پہنچانا چاہتے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل پیش کرتا ہوں۔ سردی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اتنی شدت کی سردی ہے، اگر میں نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے تو مجھے بخار ہو جائے گا، تو شریعت کا حکم ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جاؤ تیمم کرو مٹی سے۔ تو جو شریعت تمہیں سردی میں تکلیف سے بچانے کی غرض سے ٹھنڈے پانی سے تمہیں مٹی کی تیمم کی طرف پھیر دیتی ہے، کیا خیال ہے کہ وہ تمہیں خودکشی کرنے کی اجازت دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے تو ہم اللہ رب العزت کے گنہگار بندے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ یاد رکھنا، بعض اوقات مصیبت آنے کی وجہ حدیث بتاتی ہے یہ ہے کہ تم نیک اعمال کرنے کی بنیاد پہ وہ اچھا عمل نہیں پا سکے، وہ اچھا درجہ نہیں پا سکے، اب ہم تمہیں مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں، تم صبر کرو گے، اس صبر کی بنیاد پہ اللہ رب العزت تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا جو تم سجدے کے ذریعے سے، جو تم عبادت کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکے۔ مثلا بعض اوقات ایک مومن ہے، چاش اشراق تہجد اوابین پڑھتا ہے، 5 وقت فرض نماز پڑھتا ہے، سالانہ روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کیا ہوا ہے تمام تر، لیکن ابھی بھی وہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ درجے میں میرے ہاں بہت بلند ہو، لیکن یہ کہ اپنی عبادت کی بنیاد پہ وہ درجہ خرید نہیں پاتا۔
تو اللہ رب العزت اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اسے بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ فرمایا یہ پھر صبر کرتے ہیں، میرے حکم سے بنا ہوا ہے نا، تو یہ صبر کرتا ہے۔ جب یہ صبر کرتا ہے ہم ان کو بہترین قسم کا درجات عطا فرماتے ہیں، جو عبادت کی بنیاد پہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا اب وہ مصیبت کے سہنے کی وجہ سے حاصل ہو گیا ہے۔ یہ مومن کی بڑی شان ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم سہ رہے ہوتے ہیں نا تو ٹھیک ہے یار، دنیا میں تکلیف ہے، لیکن یہی چیز آخرت کے خوبصورت ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبر سے کچھ تو نہیں مل رہا، نہیں، حدیث پاک کی نظر میں ہم آ جائیں بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صابری اور شاکری دونوں جنتی ہیں۔ مومن کا حال تو نیکی سے بھرا ہی ہوا ہے، یا تو اس کے اوپر مصیبت آتی ہے یا تو اس کے اوپر نعمت آتی ہے۔ اے مومن اگر تیرے اوپر مصیبت آئے تو صبر کر، اے مومن تیرے اوپر اگر نعمت آئے تو شکر کر۔ مصیبت پر صبر، نعمت پہ شکر، یہ دونوں کے دونوں اللہ والوں کا طریقہ ہے، دونوں جنت میں جاؤ گے۔ صابری شاکری دونوں جنتی ہیں۔ تو اس بنیاد پہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں خودکشی ہوتی ہے، اور اس کے حل کیا ہے کہ کس طریقے سے حل ہو سکے گا۔ اسی طرح میں تیسری بات رکھ کے آپ کے سامنے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، نقصانات۔ کیا نقصان ہوگا اگر اس نے خودکشی کر لی؟ تو فقہا لکھتے ہیں جنایت الانسانی علی نفسہ کجنایتی علی غیرہ، جس طرح انسان کسی دوسرے کو قتل کرے ناجائز ہے، حرام ہے، اسی طرح انسان خود کو قتل کرے یہ بھی ناجائز ہے۔ ہم کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹیں یہ ناجائز ہے، تو اپنے کو بھی تکلیف بلا کسی عذر بغیر کسی وجہ کے پہنچائیں تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور وجہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ناجائز وجہ یا جائز وجہ کی بنیاد، تو اس چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنوں سے اس کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ اے اللہ کس بنیاد پہ؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم تو تمہیں جنت عطا کریں گے۔ اے انسان اب دنیا میں موجود تمہارا جسم تمہارے پاس تو ہے پر تمہارا نہیں ہے، یہ ہم نے خرید لیا ہے بدلے میں جنت۔ اب دنیا میں اسے ویسے چلاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، اور آخرت میں تمہارے جسم کو وہ لذتیں عطا کریں گے جو تم چاہو گے۔ حدیث پاک میں نہیں آتا کہ جنت ملے گی، اور جنت تو چھوٹی خدائی کا نام ہے۔ جنت کا ترجمہ میں کرتا رہتا ہوں چھوٹی خدائی، اور جو رب تعالیٰ خود اتنی بڑی نعمتوں سے انسان کو نوازے گا تو وہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے بھائی۔ بعض اوقات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اب کوئی اگر یہ کہے نا کہ یہ جسم میرے پاس ہے تو میرا کیوں نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح بینک میں ایک بینکر بیٹھا ہے، کیشیئر بیٹھا ہے، اس کے پاس مال ہوتا ہے پر اس کا نہیں ہوتا، اسی طرح اے میرے دوست، اے میرے بھائی، یہ تیرے پاس تو ہے، یہ جسم پر تیرا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیوں خودکشی کرتے ہو؟ کیوں تکلیف میں آتے ہو؟ دنیاوی تھوڑی سی تکلیف کو دیکھ کر آخرت کے بہت بڑی مصیبتوں کو تم نے لے لینا ہے؟ اللہ کے بندے ذرا سمجھو، دنیاوی مصیبت تھوڑی ہے چاہے جتنی زیادہ بھی ہے، اور آخرت کی مصیبت بہت بڑی ہے چاہے جتنی بھی چھوٹی ہو۔ یہ بات یاد رکھنا۔ جہنم کی آگ ہے، کالی ہے بھائی۔ میں کہتا ہوں جہنم کی آگ کا بندہ اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کے اس دنیا میں ڈال دیا جائے، اور اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا، تو وہ یوں محسوس کرے جیسے میں اے سی میں آ گیا ہوں اور وہ گرمیوں میں مزے سے سو جائے۔ مجھے آپ بتاؤ جہنم کے مقابلے میں جنت کی، دنیا کی آگ، اسے جنت جیسا ماحول لگنے لگ جائے تو مجھے خود بتاؤ جہنم کی آگ کیسی ہے۔ اور جہنم کی آگ تو ہر اس شخص کے لیے جو خودکشی کر لیتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے قریب ایک بندے کو دیکھا، بڑی پھرتیلا انداز سے، بہترین جوش سے وہ لڑا، تو صحابہ نے اس کی تعریف کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ اتنی مزیدار قسم کی اس نے جنگ کیا ہے اور آپ کا بھی دفاع کیا ہے اور اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنا ہے، یہ بھی جہنمی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما کے چلے گئے۔ صحابہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ اسے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اور تکلیف ہونے پر اس نے اپنے آپ کو بعد میں نیزہ مارا، اور نیزہ مار کے وہیں پہ وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہوا۔ تو کیا وہ لڑنے والا کوئی صحابی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی قوم کی غیرت اور حمیت میں لڑ رہا تھا۔ تو جنگ کا میدان تو ایک تھا، لیکن یہ کہ نیتوں کے بنیاد پہ بھی تو فیصلے ہوتے ہیں نا۔ جس طرح مسجد میں آ جاؤ، جگہ ایک ہے، لیکن کوئی بندہ اگر کسی دوسرے بندے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تو ناجائز ہے، اور کوئی بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھے تو وہ جائز اور عین اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے والا ہے۔ تو بعض اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اگر مصیبت آ چکی ہے، تمہاری نیت اللہ کے لیے سہنے کی ہے نا، تو اللہ رب العزت تمہاری دنیا بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت بھی بنائیں گے۔ حدیث اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 29 ہے، ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو۔ اے اللہ
کون اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تکلیف میں آ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ آ جاتے ہیں، تبھی تو ہم کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت کے جواب سنو، مزیدار قسم کا، ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ رب العزت خیر کریں گے، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ اچھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ مصیبت آتی ہے نا، تو وہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی بھی ہے، میرے بندے صبر کر لے، تھوڑا سا سہ لے، اور اس سہنے پہ تمہیں ہم وہ چیز عطا کریں گے جس کا تمہیں گمان تک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہمیں خیر کی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کے آپ کے سامنے چند ایک نقصان رکھ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو ایسے ہی گراتا رہے گا۔ زہر پی کر یا لوہے کے ہتھیار سے خود کو مارا تو وہی چیز قبر میں اسے دوبارہ عطا کی جائے گی، اور اس ہی کے ذریعے سے بار بار وہ وہی کام سر انجام دیتا رہے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، گلا گھونٹ کے مارا تو کل قیامت تک اسے دوبارہ اپنے آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ اپنے آپ کا گلا خود گھونٹو۔ تو جو خودکشی اس نے کی ہے، تو جس تکلیف سے اس نے اس سوچ کے کہ میں ایک بار کروں گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ قیامت تک یہ بار بار اس کو اسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایک بار کی مصیبت کو ہم سہ، اگر یہاں پہ ہم دنیا میں اس مصیبتوں کو سہیں نا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہترین قسم کا اجر کا ذریعہ بنے گا۔ اور لیکن کل قیامت دن جو تکلیف آئے گی اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی کے چہرے پہ پھوڑا نکلا، دانا، تو اس نے یہاں پہ نیزہ لگا کے اپنی اس جگہ کو چیرا، اور اس سے خون باقی بہتا رہا، تو وہ بندہ مر گیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے میرے فیصلے سے پہلے خود اپنا فیصلہ کر لیا اور خودکشی کر لیا ہے، درد کو نہ سہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مار ڈالا، تو یہ بات یاد رکھو کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کیوں؟ اب یہی چیز سہتا رہتا اللہ کے حکم کی وجہ سے تو جنت ملتی، لیکن اس نے موت سے پہلے موت کا فیصلہ کر لیا، اللہ رب العزت نے پھر اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ بہترین قسم کا گھوڑا رکھتا ہے، خریدا بہترین صحت والا تھا، اب اپنے پاس رکھا ہے، تو اپنے پاس رکھنے پر وہ ہر آئے دن کمزور، تو پڑوسی دیکھ کے کہتا ہے کہ جناب یہ کیا حال ہو گیا اس کا؟ تو بھائی میں اسے کھلا نہیں سکتا۔ تو پڑوسی کہتا ہے نا کہ جناب جب اسے کھلا نہیں سکتے، جب اسے پال نہیں سکتے تو اور رکھتے کیوں ہو؟ اسی طرح یہ اللہ رب العزت کے اوپر سوال ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو نہیں پال سکتا؟ کیا وہ اپنے بندے کو رزق عطا نہیں کر سکتا؟ کرے گا، لیکن تم جلد مایوس ہو جاتے ہو۔ اس لیے فلہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ اس کے نقصانات ہیں۔ بڑے علماء کے بارے میں یہ بات حکم ہے بطور ایک حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خودکشی کر لی ہے تو جو بڑے علاقے کے مقتدر بڑے علماء حضرات ہیں، اس سے چاہیے کہ وہ حضرات اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس وجہ سے نہ کریں کہیں کہ لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ ایک سبق مل جائے، دیکھو یار خودکشی ہم کرتے ہیں، بڑے علماء جنازہ پڑھا لیں گے، ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ تو یہ ایک اس کو ایک سبق سکھانا ہے، اس کو ایک تنبیہ کرنا ہے کہ دیکھو یار کوئی بندہ زندہ ہوگا نا، اور ایک ایسا بندہ جس نے خودکشی کیا ہے، بڑے علماء نہیں جائیں گے، تو جو بندہ اپنی زندگی سے تنگ ہوگا تو بہت ساری سوچوں میں ایک یہ بھی تو بات سوچے گا نا کہ یار اگر میں نے خودکشی کر لی تو بڑے حضرات اللہ والے تک بھی میرے جنازے میں نہیں آئیں گے، تو تاکہ اس کی یہ ایک حوصلہ شکنی کی جائے۔ یہ ایک برا کام ہے، اللہ رب العزت بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 قسم کی باتیں خودکشی کے حوالے سے رکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ کیوں خودکشی کی طرف رجحان ہوتا ہے، نمبر 2 اس کا حل کیا ہے، اور نمبر 3 اس کا اگر کسی نے کر لیا تو اس کا نقصان کیا ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے، اسے بھی دور کرتا چلوں کہ بعض اوقات افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے خودکشی کر لیا ہے تو اب وہ کافر ہو گیا ہے، تو فلہذا اس کا جنازہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، بڑے حضرات نہ پڑھیں یہ بات الگ ہے، اور یہ کافر ہو گیا اور کوئی بھی نہ پڑھے یہ بات الگ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ضرور اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور جہنم سے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا، اور اسے کافر سمجھنا یا کسی عام بندے کا جنازہ نہ پڑھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھائیوں کے اوپر عمل کرنے والا، اپنی رحمت کے اوپر پر امید ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔